امیر سید مولانا سید احمد پاشا بخاری خصوص آپ نے قلم کی ایسی جسارت کی کہ یہ قلم آپ کی صلاحیتوں کے محمد اشرف اندراوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحات پڑھے تو انجینئر صاحب کو بولے شکر کرو کہ آپ کے قلم کو برصغیر کی عظیم شخصیت نے اپنے ان خیالات سے پچا کر نذیر صاحب یہ کتھ پر اکتفا کی یہ کرے تعریف سے ریکارڈ کیتے بیٹھے محمد حسن قاسم شاہ صاحب سے کیسی نادانی ہوئی پھول وہ توڑا کہ گلشن لے داستانے قصے افسانے این تراز پیشتن آگا ان کے داغے کہاں سے کہاں لے گئے ہوں گے تو گویا مغل مقابل کی طرح نوازا اور کئی بار نشر کیا لیکن آج جانتے ہیں کہ مسلسل پکڑ آئے بھاؤں کو منجمد کر کے تسیر کرنے کا کام کیا کیونکہ اس کتاب کی آواز ہر آدمی ذوق رکھنے والے کو اپنی طرف کھینچ کے لاتے جب ہم عوام کے ہاں لے کے آئے ہیں اس وقت ہمارے یہ دانشور ہم سے رکھ محمد اشرف اندراوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحات پڑھے تو انجینئر صاحب کو بولے شکر کرو کہ آپ کے قلم کو برصغیر کی عظیم شخصیت نے اپنے ان خیالات سے ان کے داغے کہاں سے کہاں لے گئے ہوں گے تو گویا مغل مقابل کی فیص کرے کہ بہ کر اصل پہ میں گھر گھر گھن گام پہ گام بڑے اچھے شاہ ہمدانس متعلق تعریف سے ریکارڈ کیتے بیٹھے محمد حسن سوئی کت نذیر صاحب تہ دہرامت کہ یہ سوٹ کم ٹائپک پروفیسر محمد صاحب خاموش مریض میں نے ایسے آج قصبہ پامپور کے ادارے شہمدان کے صحن میں ہم نے پامپور کی جامع تواریخ جو مرحوم انجینئر نذیر احمد میر پامپوری صاحب کی تحریر کردہ ہے آج ریلیز کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے مواد کو جمع کرنے میں یہی کہوں کہ نذیر صاحب کو تقریباً 10 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا ہوگا، کیونکہ یہ کتاب نہ صرف یہاں کی تاریخ سے متعلق ہے بلکہ کشمیر میں آمد اسلام کے ساتھ ساتھ یہاں کی مختلف ذاتیں، یہاں کی مختلف سلاسل صوفیہ، یہاں کی تہذیبی ورثے، یہاں کی انسانی اقدار، یہاں کی ہمارے رہن سہن، ہر چیز کے بارے میں اس میں ہمیں واقفیت ملتی ہے، یعنی کہ اسی لیے اس کو جامع تاریخ پامپور کہتے ہیں۔ اس کتاب کا مواد جمع کرتے کرتے ہم مرحوم انجینئر نذیر احمد میر صاحب کے اس جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہاں کی مختلف تواریخ اور مختلف مواخذ جو ہیں تاریخی ہوتے ہیں ان سے استفادہ کیا ہے، بلکہ وہ بعض یعنی کہ معاملات میں مختلف جگہوں پر مختلف مقابر، مختلف مساجد اور مختلف تواریخی جگہوں پر بذات خود گئے۔ ایک تو وہاں پرانی مخطوطات، پرانی تحریروں کا مطالعہ کیا، اگر کہیں پر وہ میسر نہ ہوا تو انہوں نے وہاں کے بزرگ لوگوں سے بھی اس بارے میں واقفیت حاصل کی، اور تب جا کے تاریخی ماخذوں کے علاوہ لوگوں کے پاس جو سینہ بسینہ باتیں چلی آ رہی ہیں ان سے بھی استفادہ کیا ہے، اور تب ایک مبسوط تاریخ ہمارے پامپور کے بارے میں سامنے آئی ہے۔ انہوں نے اس میں نہ صرف یہاں کی تمدن و تہذیب کا ذکر کیا ہے بلکہ کشمیر میں اور علاقے پامپور میں جتنی بھی مختلف قسم کی ذاتیں، مثلاً کون تانترے ہے، لون ہے، قاضی ہیں، سہروردی ہیں، مسعودی ہیں، یا کوئی بھی ذات جو ہے تو ان کے بارے میں انہوں نے تحقیقی مواد جمع کر کے اس سلسلے میں بھی لکھا ہے کہ کہاں سے یہ ذاتیں آئی ہیں اور کہاں سے کس طرح یہاں پر آباد ہو چکی ہیں۔ جو کوئی اپنے علاقے کے بارے میں کچھ جاننا چاہیے مذہبی اعتبار سے، تمدنی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، تو اس کو اس کتاب سے رہنمائی تقریباً 900 صفحات پر مشتمل یہ تاریخ ہے۔
جس کو مختلف یعنی کہ تمام یعنی کہ ابھی ہمارے ایک اسکالر بھی یہاں سرتاج احمد صوفی اس بارے میں تبصرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ انہوں نے حسن صاحب خیامی اور رائے ٹانگنی اور باقی تمام ماخذوں سے استفادہ کیا ہے، اور اس طرح یہ مبسوط تاریخ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ لہذا ہم آج اس علمی مواد کو، اس علمی یعنی کہ علمی مسودے کو عوام کی نظر کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں جبکہ ہماری یہ محقق، ہماری یہ دانشور، ہماری یہ ادیب ہم میں موجود نہیں ہیں، وہ ہم اس سے پہلے ہی راہ عدم کو یعنی کہ چلے گئے ہیں، اختیار کر چکے ہیں، لیکن ان کی یعنی باقی جو ادبی کام کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اور وہ ہمارے قلوب میں اور آنے والی نسلوں میں اسی طرح سے زندہ رہے گا۔ تقریباً 17 ابواب پر مشتمل ہے، اور بنیادی طور نذیر صاحب یہ اجل کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، وہ ابھی بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور توقعات بھی وہی تھیں، لیکن ابھی وہ یعنی کہ اس وقت ریٹائر بھی نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے یہ کام کیا تھا، لیکن وہ ایک مہلک مرض میں مبتلا ہو گئے، جس وجہ سے پھر وہ ان کی حیات میں موقع ہی نہ آیا کہ ہم اس کتاب کو ریلیز کرتے، لیکن ہم نے یہی جانا کہ یہ ایک شاہکار تصنیف ہے، اس شاہکار تصنیف کو ہم نے اولین فرصت میں لہذا شائع کرنے کی، جب سورسز پیدا ہو جائیں گی تو ہم ان کو انشاءاللہ